بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بڑی دو اہم خبریں ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی معیشت پر ایک ڈرون حملہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ روز جو اورنگی ٹاؤن میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ریلی کے انعقاد کیا گیا، بلکہ انعقاد نہیں کیا گیا تھا، چند نوجوانوں کی یہ ریلی تھی، بلکہ 10-20 کارکن تھے جو موٹر سائیکلوں پر متحدہ قومی موومنٹ کا جھنڈا لے کر اور بانی متحدہ الطاف حسین کی تصاویر لے کر نکلے تھے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی ریلی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت نے، اس کی بھی میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو میں سب سے پہلے ذکر کروں گا عمران خان کا۔ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو پہلے تو انہوں نے ان کے کارکنان نے اور انہوں نے اپنے کارکنان کے ذریعے تقریباً 10,000 سے زائد ایف اے ٹی ایف کو خطوط لکھوائے تھے، اور ایف اے ٹی ایف کی جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے پاکستان کے حکمران، وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر دولت منتقل کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، اور اس منی لانڈرنگ سے کی جو رقم ہے اس کے ذریعے دہشت گردی کروائے جانے کا پروگرام ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر جو ہے ایک مرتبہ پھر پابندی عائد کی جائے اور اسے بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے، لیکن اس کے فوری بعد ہماری حکومت پاکستان نے اس کی تردید کی تھی، اور اس سلسلے میں تمام جو تھے وہ ایف اے ٹی ایف کے لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔ اب دوسرا حملہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ دنوں سے اپنے ایک میٹنگ میں اور اپنے کارکنان کو پوری دنیا میں جو ان کے کارکنان ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ چین کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اور چین یہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ ہم پہلے گوادر پر قابض ہوں، اس کے بعد بلوچستان پر قبضہ کریں، اور پھر بلوچستان کی معدنیات پر قبضہ کیا جائے، اس کے بعد پھر پورے پاکستان پر قبضہ کیا جائے۔ اس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ پلان اے جو ہے وہ چائنا کا وہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر چائنا کا بی پلان یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس قسم کا پروپیگنڈا عمران خان کی جانب سے شروع کیا جا چکا ہے پوری دنیا میں۔ ان کے جو کارکنان ہیں، خاص طور پر پاکستان، امریکہ، کینیڈا اور مڈل ایسٹ کے جو کارکنان ہیں، ان کی جانب سے یہ پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ مختلف اخبارات میں ان کے جو ہم نوا رائٹرز ہیں وہ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں سی پیک کے خلاف، اور سی پیک کی اب برائیاں بھی ان کو نظر آ رہی ہیں، اور پوری طرح سے کسی بھی طرح سے چائنا کے خلاف یہ پروپیگنڈا ان کا طول پکڑتا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور حکومت ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے پوری طرح سے سوچ بچار کر رہی ہے، اور آپس میں ان کی کافی دو تین روز سے میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں کہ آیا عمران خان کے اس پروپیگنڈوں کا جواب کس طرح سے دیا جائے۔ اب میں ذکر کروں گا اس پروگرام کی اہم خبر پر کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو کل ریلی نکالی گئی، اس ریلی کا کوئی باقاعدہ انعقاد نہیں کیا گیا تھا، اور نہ اس ریلی کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ چند نوجوان تھے جو کورنگی نمبر 4 سے موٹر سائیکلوں پر متحدہ قومی موومنٹ کا پرچم، جس پر پتنگ کا نشان تھا، اور چند ایسے جھنڈے بھی تھے جس میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی تصاویر تھیں، وہ لہراتے ہوئے جا رہے تھے کہ وہ جب کورنگی کراسنگ پر پہنچے تو 10 سے 12 موٹر سائیکلوں کی وہ دوستوں کا وہ ٹولہ جب کراسنگ پر پہنچا تو وہ ریلی میں تبدیل ہو گیا، اور وہاں پر موجود نوجوانوں نے ان کے نعروں پر اور جو نغمے چل رہے تھے، جو ان کا ایک مشہور ترانہ تھا مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین، وہ چل رہا تھا، بج رہا تھا، اس پر رقص شروع ہو گیا، اور جو ہی رقص شروع ہوا تو راستے بلاک ہو گئے۔ پھر
مختلف جگہوں سے بھی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. شام کا ٹائم تھا، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے. لوگوں نے انجوائے کیا، لوگ اتر کر اس ریلی میں شامل ہو گئے. وہاں بس مختلف بستیاں تھیں، وہاں سے بھی متحدہ قومی موومنٹ اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے، ان کے ووٹرز اور اردو بولنے والی ایک بہت بڑی کمیونٹی وہاں آباد ہے. سب لوگ وہاں جو ہے جمع ہو گئے. پھر یہ 10 سے 20 لڑکوں سے پھر سینکڑوں سے پھر وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. اس طرح سے پھر وہاں نعرے بازی ہوتی رہی، اور پوری جو فضا تھی وہ بانی متحدہ الطاف حسین کے نعروں سے اور مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین کے نعروں سے گونج اٹھی. تو یہ کوئی ایک باقاعدہ ریلی کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا ریلی کا. یہ چند نوجوان لڑکے تھے جن کی وجہ سے یہ جو ہے ایک ماحول بن گیا، اور ایک اچھا ماحول بنا. اور اس ماحول نے کم از کم یہ ثابت کر دیا کہ یہ چند منٹوں میں چند نوجوان لڑکوں کی کاوشیں تھی یا اتفاق سمجھ لیں، اس سے جو ہے یہ ماحول ایک دم ضلع کورنگی کا ماحول تبدیل ہو گیا. تو اگر الطاف حسین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے 24 سے اور 48 گھنٹے دے دیے جائیں، تو پھر تو پورے سندھ کے شہری علاقوں کا ماحول تبدیل ہو کر رہ جائے گا. آپ کو دلچسپ بات میں یہ بتاتا چلوں کہ جو نوجوان کل ریلی میں شامل تھے، ان نوجوانوں نے الطاف حسین کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ان نوجوانوں کی تعداد 20 سے 22، 25 اور 28 سال کے درمیان تھی، اور الطاف حسین صاحب کو وطن چھوڑے ہوئے 31 سال ہو گئے. تو یہ ان نوجوانوں کا کی ریلی تھی. وہ نوجوان جو تھے، ان لوگوں نے کبھی الطاف حسین کو نہ کبھی براہ راست سنا، نہ کبھی دیکھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب الطاف حسین صاحب کی ہیلو کی آواز ہوگی سندھ کے شہری علاقوں میں، تو ماحول کس قدر تبدیل ہوگا. تو اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ اس ریلی کے بعد کیا ہوا. اس ریلی کے بعد ہوا یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جو ہمیشہ اس کا جو ہے وہ کوشش یہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کو 9-0 کو دبایا جائے. اب اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے رابطہ کیا کور کمانڈر سے اور ڈی جی رینجر صاحب سے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ریلی نکالی گئی ہے. کل ایک بہت بڑی ریلی ہوگی، پھر جلسہ ہوگا، پھر آج کورنگی میں ہوا ہے، کل دوسرے علاقوں میں ہوگا. تو اگر اس کی آپ نے روک تھام نہ کی تو پھر حالات مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، اسی دوران متحدہ قومی موومنٹ بھادر آباد ٹولے نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کیا، اور انہیں بتایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے. کل تک تو ہم سے وعدے وعید کیے گئے تھے، اور آج پھر انہیں اجازت دی جا رہی ہے، تو انہیں کسی طرح سے روکا جائے. تو اس طرح سے ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جن کے راہ سے تعلقات ہیں. تو دونوں جو ہمارے بتایا جاتا ہے کہ دونوں جو ہمارے معزز ذمہ داران ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس میں راہ کے لوگ شامل ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے، وہ دیگر صورت میں کسی دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے. اور پھر اس طرح سے سندھ حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور انہیں راہ کا ایجنٹ قرار دے کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اب اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سے 6 ماہ قبل جب متحدہ قومی موومنٹ کے بینر لگنا شروع ہوئے تھے اور پمفلیٹ بانٹے گئے تھے، بانی متحدہ الطاف حسین کی تصاویریں لگائی گئی تھیں، بینرز لگائے جا رہے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں، تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ان دنوں بھی کور کمانڈر سندھ اور ڈی جی رینجر سے ملاقات کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. انہیں کہا گیا تھا کہ جناب اگر انہیں سیاسی آزادی دے دی گئی تو پھر امن و امان کے حوالے سے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم امن و امان کے سلسلے میں بری ذمہ ہیں. تو اس وقت بھی ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر صاحب نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہمیں اوپر سے ابھی اس قسم کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی آپریشن کریں، لہٰذا پرامن لوگ اگر پرامن طور پر کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے، لیکن اگر مجرم ہیں یا کسی چیز میں ملوث ہیں یا ملک دشمنی میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا ویسے بھی ذمہ داری ہے آپ کی. اگر ان پروگراموں میں اس قسم کے لوگ شامل ہیں تو ان کو گرفتار کریں. اس وقت بھی ان کو اجازت دی گئی تھی، اور کل جو ریلی نکلی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے
جن کو آپ را کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں یا جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز میں ملوث ہیں تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن پرامن شہریوں کو بالکل تنگ نہ کیا جائے۔ تو کریک ڈاؤن کا سلسلہ مراد علی شاہ صاحب کی ذاتی خواہش پر شروع کیا گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر الطاف حسین صاحب کو کسی بھی طرح سے سیاسی آزادی دے دی گئی تو پھر مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت سندھ میں کم از کم حکومت قائم نہیں کر سکے گی۔ ناظرین، کل جو متحدہ قومی موومنٹ کے چند نوجوانوں کی جانب سے جو ریلی کا انعقاد کیا گیا، بلکہ ریلی نہیں تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نوجوانوں کی جانب سے ایسی موٹر سائیکلوں پہ جھنڈے لہراتے ہوئے وہ لوگ جمع ہوئے تھے، پھر وہ ریلی کی شکل اختیار کر گئے، تو اس میں 4 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، 39 لوگوں کے نام ہیں ایف آئی آر میں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کا بھی نام ایف آئی آر میں درج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے متعصبانہ کارروائی ہے۔ ناظرین، کل جو ریلی تھی اور جس کو ریلی کا نام دیا جا رہا ہے، اس ریلی میں متحدہ قومی موومنٹ کے 4 نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور 39 لوگوں کے ایف آئی آر میں نام ہیں۔ ان کے ساتھ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ تو آپ سندھ حکومت کی جانب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو متعصبانہ عمل ہے وہ اس سے آپ بالکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا بھی نام ایف آئی آر میں دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف، اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں، تو یہ اس چیز کا رد عمل ہے کہ چند ماہ قبل جو ہے وہ متحدہ کور آفس میں ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں ڈی جی رینجر صاحب نے بھی شرکت کی تھی، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو پہ واضح کیا تھا کہ جناب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں اور عہدیداران ہیں، اور خاص طور پر آصف علی زرداری کے کچھ دستے راز ہیں، وہ سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پر مسلسل قبضے کر رہے ہیں، اور لینڈ گریبرز ہیں یہ، ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ جو زمینیں ہیں وہ واگزار کرائی جائے، لیکن اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور وہ لوگ جو اس چیز میں ملوث تھے ان لوگوں کو باقاعدہ ریلیف دیا گیا، اور وہ اس طرح سے صوبہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ ان لوگوں کے خلاف تاحال کارروائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ وزراء نے اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا تھا، اور وزیر اعلیٰ صاحب سے اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا، تو ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لیکن محض الطاف حسین کی محبت میں جھنڈے لہرانے والے، نعرے لگانے والوں کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور لندن میں موجود بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کارروائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نسل پرست حکومت جو ہے وہ کس قسم کی کارروائیاں کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے صوبے میں حکومت کرنا میرے خیال سے خاصا مشکل جو ہے ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری جانب جو متحدہ حیدرآباد سے جو امین الحق صاحب ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات میں ان کے سامنے یہ احتجاج کیا ہے کہ جناب آئی ٹی کا تو منسٹر میں ہوں، لیکن مجھے ہی نہیں پتہ ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر سے پابندی ختم کر دی گئی اور اس کو کھول دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ آپ ہی آئی ٹی کے منسٹر ہیں، اور پھر ان کے کہنے پر جو ہے وہ آفیشیل ویب سائٹ جو ہے آج بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج متحدہ قومی موومنٹ کا جو لندن میں اجلاس ہوا رابطہ کمیٹی کا، اس میں لندن کی جو رابطہ کمیٹی ہے انہوں نے ہمارے جو کورنگی میں کارکنان کو گرفتار کیا ہے، جو کریک ڈاؤن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اس اجلاس میں، اور اس اجلاس کے دوران ہی جو کراچی میں ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اب ایڈوائزری کمیٹی کو تحلیل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی نااہل تھے یا ان لوگوں میں کوئی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس میں اصلاحات لانے کے لیے ان کو ہٹایا گیا ہو، بلکہ جو ایڈوائزری کونسل کے ممبران تھے ان کی اہمیت اور ان کی قابلیت اپنی جگہ پر، ان کی قربانیاں بھی اپنی جگہ پر، ممکن ہے کہ ان کو کوئی کمیٹی میں یا کہیں کسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا جائے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس عمل سے جو ہے ہمارے کارکنان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا خیال کیجیے گا۔
پاکستان زندہ باد.